السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم ذکر کریں گے اس بات پر کہ کربلا کے میدان میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کا ساتھ کسی صحابہ کرام نے کیوں نہ دیا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین کے ساتھ میں کربلا کے میدان میں صحابی نہیں آئے تھے، لیکن اگر تاریخ کا جائزہ کیا جائے، حقیقت کو اگر دیکھا جائے، تاریخ پڑھی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے شک امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں کئی صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے امام حسین کے نام پر اپنی زندگی کو، اپنی جانوں کو قربان کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام عالی مقام امام حسین جو کربلا کے میدان میں تشریف لے گئے تھے، وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، کیونکہ اگر اعلان جنگ ہوتا اور پھر اگر کوئی صحابی آپ کے ساتھ نہ آتا، پھر آپ اعتراض کر سکتے تھے، بیان ہو سکتا تھا، لیکن وہاں پر آپ جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں کئی زیادہ سے زیادہ تعداد میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں رہے، ہر ایک سفر میں آپ کے ساتھ میں رہتے۔ اور جب آپ نے یہ سفر کیا، جو سفر آپ کو کربلا معلی لے کر کے آیا، اس سفر میں بھی کئی سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ کسی تاریخ میں آتا ہے کہ 8 صحابی تھے، کسی میں 10 کا ذکر ہے، کسی میں 12 کا ذکر ہے، اور اہل بیت اطہار کے صحابہ کرام کو ملا کر کے کسی میں 19 تک کا ذکر موجود ہے۔ لیکن یہ بات سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے کہ 8 سے کم صحابہ کرام امام عالی مقام امام حسین کے ساتھ میں تھے۔ ان صحابہ کرام میں سے جو سب سے مشہور صحابی ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ آگے کی نشست میں کیا جائے گا، جنہیں حضرت حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ علیحدہ ان کا پروگرام کیا جائے گا، حضرت حبیب ابن مظاہر کا۔ لیکن یہاں پر اس بزم کے اندر میں آپ کو صرف 2 صحابہ کرام جو امام عالی مقام امام حسین کے ساتھ میں کربلا کے میدان میں تھے، ان کا ذکر سناتا چلوں۔ ان میں سے حضرت جنادہ ابن کعب، صحابی رسول، حضرت جنادہ ابن کعب، وہ صحابی رسول جو امام عالی مقام امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں کربلا کے میدان میں۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ کے ساتھ میں آپ کی اہلیہ بھی موجود، آپ کی زوجہ بھی موجود، اور ساتھ میں آپ کے 9 سال کے بیٹے بھی موجود۔ جب حضرت جنادہ ابن کعب جب آپ کی شہادت ہو گئی تو بے شک ہر ایک جو گھر والے ہوتے ہیں ان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی گھر سے اپنا چلا جاتا ہے۔ لیکن حضرت جنادہ ابن کعب جب ان کی شہادت ہوتی ہے، فوراً ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ اپنے 9 سال کے بیٹے کو تیار کرنے میں لگ جاتی ہیں، ان کو تیار کرتی ہیں، امامہ باندھتی ہیں، ان کو کپڑا پہناتی ہے، ہاتھ میں تلوار عطا کرتی ہے کہ جاؤ تم بھی جا کر کے امام حسین کے نام پر جام شہادت نوش فرما لو۔ اب جب اونچے گھرانے کی عظیم المرتبت آپ صحابیاں تھی، آپ جانتی تھی کہ اہل بیت کا مرتبہ و مقام کیا ہے، فوراً انہوں نے اپنے بیٹے کو جب تیار کیا، وہ بیٹا بھی جو بچپن سے ہی اہل بیت اطہار کے ذکر، ان کے مراتب سنتے ہوئے بڑا ہوا ہو، وہ بیٹا بھی فوراً لبیک کہتا ہے، اپنی ماں کے قدم کو چوم کر کے فوراً مولا حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی اپنے بابا کی طرح آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب امام حسین امام عالی مقام نے اس لڑکے، اس شہزادے کو دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا تو ابھی کم سن ہے، تو چھوٹا ہے، اور ذرا اپنی ماں کا خیال رکھ، تیری ماں تجھے شہادت کا جام پینے کی اجازت بھی نہ دے گی۔ جب یہ بات اس شہزادے نے سنی تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، بے شک میری ماں نے مجھے اجازت دے کر کے یہاں بھیجا ہے، اور صرف اجازت نہیں
بلکہ میری ماں ہی نے مجھے کہا ہے کہ بیٹا تیرے بابا حسین کے نام پر قربان ہوئے ہیں، تو بھی ان کے نام پر قربان ہو جا، ان کے نام پر قربان ہو جا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، صحابہ نے امام علی مقام امام حسین کے نام پر اپنی زندگی کو قربان کیا۔ دوسرے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عبد رب، ان کا نام بھی مشہور ہے، حضرت عبد الرحمن، وہ بھی صحابی رسول ہے۔ جب وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں، یہ بات ان کی بیان کرنے کے لیے آج ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن جب میدان جنگ میں جاتے ہیں، جب میدان کارزار میں جاتے ہیں، کربلا کے میدان میں، تو وہاں جانے کے بعد یہ نہیں فرماتے کہ بے شک میں مسلمان ہوں، یہ نہیں فرماتے کہ میرا دین اسلام ہے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن جانتے تھے کہ سامنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، سامنے بھی وہی لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، وہ بھی یہی دعویٰ کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے یہ نہ کہا کہ میں دین اسلام والا ہوں، بلکہ یہ فرمایا انی علی دین حسین و حسن، بے شک میں دین حسین اور حسن پر ہوں، میں اس دین پر ہوں جس دین پر سیدنا امام حسین ہے اور جس دین پر مولا حسن ہے، میں ان کے دین پر ہوں۔ اس بات سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ ہمیں جو خواجہ غریب نواز عطائے رسول سلطان الہند کی وہ ربائی یاد آتی ہے کہ انہوں نے فرما دیا ہے شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، حسین شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور دین بھی حسین ہے، اور دین کو بچانے والے بھی حسین ہیں۔ یہ صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے ساتھ نہ دیا، صحابہ کرام امام علی مقام امام حسین کے خلاف تھے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب، ان کے جو شوہر حضرت جعفر طیار ہیں، وہ بھی خلاف تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سخت بیمار تھے۔ حضرت جعفر طیار سخت بیمار تھے، اس قدر بیماری کا عالم تھا کہ اپنے بستر سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ لیکن جب سیدہ زینب ان کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ میرا بھائی اس طریقے سے کوفے کی طرف جا رہا ہے، تو حضرت جعفر طیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ، تمہیں اجازت ہے کہ تم امام حسین کا ساتھ دو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ دونوں شہزادوں کو لے کر کے جاؤ، اون کو بھی لے کر کے جاؤ، محمد کو بھی لے کر کے جاؤ، کیونکہ جب وقت ضرورت آئے اس وقت میں اگر ایک بندہ، ایک بیٹا حسین کے نام پر قربان ہوتا ہے تو وہ تمہاری طرف سے ہوگا، اگر دونوں قربان ہوتے ہیں تو دوسری قربانی میری طرف سے ہوگی۔ یہ سیدنا جعفر طیار ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا؟ نہیں، یہ آپ کی کم نظری ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے سمجھا نہیں ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے ساتھ دیا۔ سب کے سب صحابہ کرام یزید کے خلاف تھے، یزید کے خلاف تھے۔ معرکہ کربلا ہوا کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیا امام علی مقام کہیں پر جا رہے تھے، لٹیروں نے آپ کو لوٹ کر کے آپ کو شہید کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پورا پری پلان تھا۔ امام علی مقام امام حسین کو کوفہ بلایا جائے، راستے میں کربلا میں آپ کو روکا جائے، آپ کے اوپر ظلم و تشدد کیے جائیں، اور ایک ایک کر کے آپ کے گھر والوں کو آپ کو شہید کر دیا جائے۔ یہ پورا کے پورا پلان کیا ہوا تھا۔ امام علی مقام کو ایسے ہی شہید نہیں کر دیا گیا کہ راستے میں روک کر آپ کو شہید کر دیا، نہیں، سب کے سب صحابہ کرام یزید کے خلاف تھے۔ اگر یزید کے خلاف نہ ہوتے تو واقعہ حرہ کیوں ہوتا؟ واقعہ حرہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یزید نے 3 دن تک مسجد نبوی کے حرم کو پامال کیا کہ جو کرنا چاہتا ہے مدینے کے سرزمین پر کر سکتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھی تو پتا چلے گا کہ یزید کے اس سپاہیوں نے، کربلا یزید کے سپاہیوں نے مدینے کے اندر منبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے، اور جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے وہاں پر گھوڑے بندھے۔ انہوں نے گندگی کی، پلیدی کی، ناپاکیاں کی، مسجد نبوی میں اذانیں رکوا دی، اور مدینے کی عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی، بدکاری کی۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھی کس وجہ سے تھا؟ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی یزید کا ساتھ نہ دیا تھا، یزید کے ساتھ میں کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے کے اوپر یہ ہوا، مکے کے اندر حملہ کرایا گیا، غلاف کعبہ کو جلایا گیا۔ یہ یزید کا کردار ہے، بد کردار یزید تھا۔ تو شروعات کربلا کی وہیں سے ہو گئی تھی جہاں سے یزید خلافت کے اوپر بیٹھا تھا۔ یزید نے جب امیر المومنین ہونے کا دعویٰ کیا وہیں سے کربلا کی شروعات ہو گئی تھی۔ اور میرا حسین، آپ کے اوپر تو سارے کے سارے صحابہ کرام قربان تھے،
سب کے سب آپ کے اوپر جان نثار تھے۔ کربلا کے اندر جتنے موجود تھے سب نے جام شہادت نوش فرمایا، اور کربلا کے اس معرکے کے بعد بھی کوئی صحابی یزید کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب نے حقانیت کا آواز بلند کی، حسین کا ساتھ دیا، حقانیت کا ساتھ دیا، اور سب نے بتلا دیا کہ ہزاروں یزید آ جائیں لیکن کبھی اولاد رسول کے مقابل میں کبھی وہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے مد مقابل نہیں آ سکتے ہیں، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یزید کا ہر کردار بے شک شریعت کے خلاف تھا، ہر عمل شریعت کے خلاف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ائمہ کرام، بہت سارے علماء کرام، بہت سارے مفسرین کرام نے یزید کو کھلے عام کافر کہہ دیا تھا کہ یزید کافر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام امام حسین نے جب یزید کے خلاف آواز بلند کی تو وہ صرف امام حسین کی آواز نہیں تھی، وہ اسلام کی آواز تھی، حقانیت کی آواز تھی۔ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام عالی مقام امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے بولنے میں سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے، اور امام حسین کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، انہی کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔